میاں چنو میں جو واقعہ پیش آیا اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشروں میں ہمیشہ رول ماڈلز ہوتے ہیں اور بچے اپنے بڑوں کو فالو کرتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کی عمر 72 سال ہے، اور اگر آپ دوڑتے ہوئے 1947 تک چلے جائیں یا بھلے دھیرے دھیرے جائیں، ایک ایک صفحہ ایک ایک منٹ الٹا کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس معاشرے میں کسی شعبے میں کوئی ہیرو نہیں ہے۔ کوئی ہیرو نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہم نے اپنے ہیروز کو گن گن کے اور چن چن کے ٹھکانے لگا دیا۔ بلکہ ہم کچھ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیرو ہو سکتے تھے یا جو ہیرو تھے، یا تو وہ غدار قرار پائے یا اس ملک سے وہ فرار ہوئے۔ تو میں فرار ہونے میں نواز شریف صاحب کا ذکر نہیں کر رہا، کیونکہ وہ نیگیٹو لوگوں میں آتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کو فالو کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ البتہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب شیر تے ایک واری فیر، تو جہالت کی تو کوئی کمی نہیں ہے، جتنی گہرائی ناپنے کی کوشش کرو وہ مزید گہری ہوتی جاتی ہے۔ بارکیف جو میاں چنو میں واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بہت سارے محرکات ہیں، اور یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کون سے بیج بوئے، اور یہ بیج جو ہے وہ ہم نے نہیں بوئے بلکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بوئے۔ جنرل ضیاء صاحب نے ایسے شدت پسندی کو رواج دیا کہ جس سے معاشرہ جو ہے وہ تہہ و بالا ہو گیا، اس کی فیتی فیتی ہو گئی، یعنی وہ ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے۔ اور اس ٹوٹے ٹوٹے ہونے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ بعد میں یعنی جنرل ضیاء تو جو ہے وہ 80s میں ایک طیارہ حادثے میں یہاں سے دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن جو پیچھے اسٹیبلشمنٹ بچی اس نے پوری آبیاری کی، انہوں نے ان بیجوں کو تنا آور درخت بنایا اور تنا آور درخت بنا کے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلمان تاثیر جو ہے وہ پنجاب کے گورنر تھے، جن کو ان کے باڈی گارڈ نے گولی مار دی، اور گولی اس بات پر ماری کہ انہوں نے فلاں فلاں بات کی تھی، اس لیے جو ہے وہ میرا جو مذہبی جذبات ہیں وہ بھڑک اٹھے اور میں نے ان کو گولی مار دی۔ تو جس کا پاکستان کا جو امیج تھا دنیا میں وہ کیسے گیا اور کس طرح کا گیا، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جب وہ ممتاز قادری جس نے گولی ماری تھی سلمان تاثیر گورنر پنجاب کو، جب اس کا کیس چلا تو اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ میں اس کیس کی بہر صورت بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں ایک جذبہ موجزن ہوا کہ جناب آپ اس طرح کی لاقانونیت کریں اور اس طرح کے کام کریں تو معاشرے میں آپ کو اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی جائیں گی، آپ کو بڑی عزت ملے گی اور لوگ آپ کے حق میں بہت ساری باتیں کریں گے، تو اس سے آپ جو ہے وہ معاشرے میں ہیرو بن سکتے ہیں۔ تو یہ ہیرو بننے کا ایک شارٹ کٹ تھا کہ گن لیں، گن سے گولی چلائیں، گولی چلا کے کسی کو مار دیں، اور پورے معاشرے میں آپ ایک ہیرو کے طور پر مشہور ہو جائیں، کیونکہ یہ لوگوں نے اس طرح سے آئیڈیلائز کیا۔ اب جب آئیڈیلائز ہو گیا تو پھر ممتاز قادری کو عدالت نے جب سزائے موت دی ہے، جب اس کی سزائے موت پر عمل درآمد ہو گیا، تو اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر آ گئے، کیونکہ پوری پذیرائی، پوری جو فلم کی عکس بندی ہوتی ہے وہ کی جاتی رہی، اور اس حد تک کی جاتی رہی کہ لوگوں کے دل میں ایک جذبہ جو ہے وہ موجزن کر دیا گیا۔ پھر اسی جنازے میں سے ایک تحریک اٹھی جس کو تحریک لبیک پاکستان کا نام دیا گیا، اور مولانا خادم حسین رضوی بانگ دہل جو ہے یہ کہتے رہے کہ جناب یہ ایسا ہو تو ویسا ہو، ایسا ہو تو کیسا ہو، یہ سب باتیں انہوں نے کی۔ تو انہوں نے اس یعنی ایک غیر قانونی جو اقدام یا قدم اٹھایا تھا ممتاز قادری نے اور پھر اس کی سزا ہوئی، اس پر سے انہوں نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی، اور اس تحریک کو بھی پوری آبیاری یعنی اس کو بھی پوری پرورش کی، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کی۔ فیض آباد دھرنا ہوا، کس طرح سے ہوا، کتنا ہوا، کیا ہوا، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس میں پیسے تک بانٹے گئے، کیسے بانٹے گئے، کیا آنکھیں دکھائیں گی، کیا جناب وہ دائیں بائیں ایسے ایسے کر کے نا تو جناب لوگوں کو اپنے جھومتے ہوئے سر بھی دکھائے گئے، اور وہ بھی یونیفارم میں دکھائے گئے۔ پھر وہ کیس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں چلا، تو جس سے ملک کی چولیں ہل گئیں۔ اب چولیں جن کو نہیں سمجھ آتی ہیں، تو جو چرپائی ہوتی ہے جب اس کے کونوں کو اس کے پائے کے اندر جوڑا جاتا ہے تو اس کو چول بولتے ہیں۔ تو پاکستان کی چولیں ہل گئی تھیں، کیونکہ پاکستان کے 4 ہی پائے ہیں، اور چاروں جو ہے ان میں ایک طرح کی پرابلم شروع ہو گئی، کیونکہ جب سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ساری ایکٹیویٹیز چل پڑی، اور پھر جو ریفرنس ہوا اور وزیر اعظم اور صدر پاکستان، اور پھر وہ ریفرنس جو ہے اس کو رد کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ایف بی آر کو کیس بھیجا گیا، وہ ساری سٹوری سبھی جانتے ہیں۔ تو قصہ مختصر کہ پاکستان کی جو ہے وہ معاشرے کی پہلے تو فیتی فیتی جنرل ضیاء نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ نے
جو ہمارے آئینی ادارے تھے ان کے درمیان نہیں ان سے پنگا لے کر ایک اور طرح کی ادھم مچایا، ایک اور طرح کا طوفان بدتمیزی مچایا۔ پھر جناب سیالکوٹ کا واقعہ پیش آ گیا، پھر اب میاں چنوں میں یعنی تلمبے میں، کیونکہ میاں چنوں کے پاس ہی آپ جو ہے وہ کچا کھو سے گزر کے آئیں تو تلمبے کا علاقہ آ جائیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ وہاں پر واقعہ پیش آیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کہ اپنی ارلی 20s میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہیرو کے طور پر لیا جائے، وہ آئیں تو ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں، وہ اپنے محلے میں اور اپنی گلی میں یہ سمجھیں کہ لوگ ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ پیسے بھی واریں گے اور ان کو جو ہے وہ ہر طرح کی تقویت بھی دیں گے۔ اس کی وجوہات اس کے ساتھ جڑی اور چیزوں سے بھی ہیں۔ ٹی ایل پی نے پچھلے 2 مہینے پہلے عمران خان کی حکومت کے خلاف جب فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، حالانکہ فرانس کا سفیر تو ہے ہی نہیں پاکستان میں، لیکن کیونکہ جلسہ اور جلوس کرنا ہے اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو بدنام کرنا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ کسی جوگے نہیں ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ بالکل بیکار سسٹم ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ثابت کرنے کے لیے آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں نا۔ ہماری عقل کل اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا جناب کیا، تو ٹی ایل پی جب جناب دریائے چناب کراس کر کے دریائے جہلم نہیں پہنچی تھی تو دریائے جہلم پر ان کو روکا گیا، جس پر جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے اور یہ بالکل اس کو بہر صورت روکا جائے گا۔ تو جناب ہمارے ایک اور حضرت قبلہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ٹیلی ویژن پر آئے اور انہوں نے حکومت کے وہ لتے لیے اور ایسی بھگو کے ماری حکومت کو کہ اللہ پناہ نظر آتا تھا کہ کیا سیاست ہے، اور یہ مولانا اگر اپنی سیاسی پارٹی بنا لیں تو یہ بھی ایک بہت بڑے مقرر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ساری عمر جو ہے وہ یہی کام کرتے رہتے ہیں نا ممبر پر بیٹھ کے۔ تو بہرکیف وہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہمارا معاہدہ اس حکومت سے تو ہے ہی نہیں، ہمارا تو معاہدے ہی کہیں اور ہے۔ تو پھر یہاں قانون کی حکمرانی اور 1973 کے آئین کی بالادستی اور فلاں اور ڈمکاں وہ سب جو ہے نا پانی بھرنے چلے گئے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ٹی ایل پی جو ہے اس نے کہیں اور مذاکرات کیے ہیں، اور پھر وہ گیٹ نمبر 4 والے وزیر جن کو بالکل شرم نہیں آتی ہے کہ وہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، لیکن وہ ہر دفعہ پیندرے بدلتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں تو ان کے ساتھ مذاکرات میں گیا ہی نہیں تھا، میں تو جانے ہی نہیں چاہتا تھا، پھر مجھے جانا پڑ گیا، پھر جو ہے وہ کچھ اور قسمیں کھائیں گے اور پھر کئی اور طرح کی جو ہے وہ ہمیں پہلے ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرکیف تو مولانا خادم حسین رضوی جو ہیں وہ تو بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے، پھر ان کے صاحبزادے جو ہیں جن کی فرانس کے سفیر کو اسلام آباد سے نکالنے پر تحریک چلی، اس کے کچھ عرصے بعد ان کو رہا کیا گیا، تو ان کا جو ہے وہ نکاح اور ولیمہ یہ سٹوری بھی سب کو معلوم ہے۔ ان کا نکاح کس نے پڑھایا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب نے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب آپ ایسے آئیڈیالائز کرائیں گے نوجوانوں کو تو وہ ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ اسی ٹی ایل پی کے سہارے بہاول پور میں جو گورنمنٹ کالج تھا اس کے ایک پروفیسر کو مار دیا گیا، اور جس نوجوان نے اپنے پروفیسر کو مارا وہ ٹی ایل پی کے کسی جو ہے وہ حمایتی یا اس کے ایک بڑے لیڈر ٹائپ وکیل کے رابطے میں تھا، اور اس سے باقاعدہ اس نے اجازت لی، تو اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے پروفیسر کو قتل کیا۔ تو اب آپ جو ہے نا وہ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ پھر ایک اور چارسدہ میں بھی واقعہ پیش آیا ہے جس میں جو ہے ایک نوجوان نے ٹی ایل پی سے متاثر ہو کر اپنے ٹیچر کو یعنی اسکول کے پرنسپل کو مار دیا۔ تو جناب یہ آپ کے واقعات جو ہیں وہ کس طرح جا رہے ہیں؟ یہ آپ کے واقعات بتاتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ہیروازم کا شکار ہیں، وہ ہیرو بننا چاہتے ہیں، اور ہیرو بھی جو ہے وہ شارٹ کٹ سے بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے مسلسل محنت کسی خاص ڈگر پہ چل کے جد و جہد کر کے کچھ چیز حاصل کرنے کو ہم نے اپنے معاشرے میں لیڈرشپ کے طور پر پیش ہی نہیں کیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جد و جہد کا نام ہی نہیں ہے، شارٹ کٹ ہیں۔ مشرف کبھی زندگی میں جنرل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی وہ پاکستان کا صدر بن سکتا تھا، لیکن اس نے وہ سارے حربے آزمائے جو جنرل ضیاء الحق اور ایوب خان چھوڑ گئے تھے، تو آزماتے جو ہے وہ اخیر پر چیف آف آرمی اسٹاف بھی بن گیا اور وہ صدر پاکستان بھی بن گیا۔ تو یہ اتنی لمبی کہانی ہے، پاکستان کی دردناک کہانی ہے کہ یہ ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ اس طرح کے بیج آپ بوئیں گے انتہا پسندی کے،
تشدد کے اور لوگوں کے اوپر خود ہی سب کچھ جو ہے وہ کر گزرنے کے، تو آپ معاشرے کے اندر کیا سمجھتے ہیں اچھائی آ جائے گی؟ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو لیڈر تھے یا تو وہ غدار ہو گئے یا پھر وہ یہاں سے فرار ہو گئے. تو نواز شریف صاحب کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ وہ جو ہے وہ فرار ہونے والوں میں ہیں، لیکن وہ اپنی عیاری اور مکاری کی وجہ سے یہاں سے گئے ہیں. وہ کسی طرح کے لیڈر نہیں ہیں، بلکہ وہ نیگیٹو ہیں، اور انہوں نے معاشرے میں اس نیگیٹیوٹی کو پروان چڑھایا ہے، کیونکہ وہ بھی انہی شدت پسند اور اسی طرح کی تنظیموں کے اعلی کار بھی رہے اور ان کے پھر جو ہے وہ ساتھی بھی رہے. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر معاشرے سے آپ نے تشدد اور شدت اور اس طرح کے رجحانات کو ختم کرنا ہے، تو آپ کو معاشرے کو ایجوکیشن دینا ہوگی. معاشرے کو یہ بتانا ہوگا کہ قانون اور انصاف جو ہے اس کے اصول جو ہیں اس پر سختی سے عمل پیرا ہونا ہے، تبھی جا کے کچھ ہوگا. لیکن جب عمران خان کہیں کہ میں نے سائی وال واقعے کا نوٹس لے لیا جس میں پولیس والوں نے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیاں مار دی تھیں اور پھر اس کا بھی کوئی حل نہ نکلے، تو معاشرے کا ایمان اٹھ جاتا ہے. اب معاشرے کا ایمان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے اٹھ چکا ہے. پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اور پاکستان کے باہر جو حالات ہیں، یہ پاکستان کے لیے ناگفتہ ہیں اور بہت مشکل ہیں. پاکستان کے لوگ پاکستان کے بارے میں جانتے نہیں اور پاکستان کے بارے میں ورried نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ صبح کی ایک روٹی اور دوپہر کی ایک روٹی اور رات کو سو جانا ہے. ان کے ذہن پہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہم نے کوئی تعلیم نہیں دی. اور جو یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ اس چیز سے ان کی غرض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہاں کچھ بھی ہوا تو ہم تو یہاں سے کسی اور ملک کو نکل جائیں گے. تو جب ایسی صورتحال ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں اس ملک میں چلتے رہیں گے. یہ ان لوگوں کے کنٹرول سے باہر ہیں، کیونکہ جب جوکروں کے ہاتھ ملک لگ جائیں اور مسخرے جو ہیں وہ حکومتیں کریں اور مسخرے جو ہے وہ قوانین کو عمل پیرا کرانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی لعنت ملامت ہر طرف سے ٹپکتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر تیزی سے جاری رہتا ہے. میں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.